الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء والفجر وليال عشر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ، ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دفعہ، پیار کے ساتھ روشی دیکھیں مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، یہ دیکھ لیں، اس دن کو دیکھ کر ایک روشی ہونا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، میری ملت کے عظیم اور غیور نوجوان ساتھیوں، میرے بابا جی حضور پیر جماعت علی شاہ لسانی کے غلاموں، تاجدار مدینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کو، دیوانوں کو، میں آج کے خوبصورت اس ماہ مبارک کے اندر اور انتہائی بابرکت اس دن کے اندر اور انتہائی بابرکت اس مجالس کے اندر، جس کے اندر آپ تو بیٹھے ہی ہیں، اس کے اندر میرے شیخ طریقت حضور شاہ لسانی کے پیر و مرشد بھی بیٹھے ہوئے۔ میں آج اپنے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، میرا ٹائم جب بھی آتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ آج میرا خیال تھا کہ میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بات کروں گا، مگر پتہ چلا کہ جو مہمان ہیں وہ بڑا قریب پہنچ گئے ہیں، تو بہرحال وہ مہمانوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے حضور تاجدار مدینہ بھی مہمانوں کی قدر کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم بھی حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ویسے بھی جو مہمان آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جن کی آواز کا سکہ، جن کے درد کا سکہ، جن کی محبت اور جن کے فن کا سکہ، وہ دنیا ان کو جانتی ہے، دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ تو بہرحال قاری حضرات، قرہ حضرات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ نام لیا ہے تو قبلہ رفیق بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب تو میں بالکل ہی یہاں پہ نہیں ٹھہروں گا، اب تو بالکل بھی نہیں ٹھہروں گا، کیونکہ وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آج خیال تو میرا بڑا یہ تھا کہ آج 1.5 گھنٹہ میں لگاؤں گا، کیونکہ نعت خان حضرات، قاری حضرات، مولانا حضرات آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 2 3 4 5 6 پروگرام کرنے آئے، تو پھر اس حوالے سے باری آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بہرحال تو اب میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک آدھی بات کرتا ہوں، نہ تو گھنٹہ ہے نہ کو 1.5 گھنٹہ میرے پاس ہے، منٹ یا 1.5 منٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ قبلہ رفیق بھائی نقشبندی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں ان کو کہ وہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں
کہ جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اوپر سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ یقیناً ایمانداری کے ساتھ بات ہے، مگر وہ جب لے میں پڑھتے ہیں نا، دعا کرو کہ وہ لے میں پڑھیں، آج بھی وہ کچھ اس لے میں پڑھیں کہ یوں ہی محسوس ہو کہ قرآن آسمان سے نزول ہو رہا ہے قرآن۔ اور ان کے بعد انشاءاللہ جو تنزانیہ سے، مصر سے یقیناً جو قاری صاحبان وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے فن کا جادو جگائیں گے، اور یقیناً ان کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے کہ ذہنی طور پہ کہ جب بھی یہ لوگ اللہ کا قرآن پڑھیں نا، اللہ کا قرآن پڑھیں تو پھر آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا جیسے سنی بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھنا ہے جیسے کہ حضور کے درویش بیٹھتے ہیں، حضور کے عاشق جو بیٹھتے ہیں نا، حضور کے عاشق بن کے بیٹھتے ہیں، سنی بن کے نہیں بیٹھتے، حضور کے عاشق بن کے بیٹھنا ہے، اور پتہ چلے جو بیرون مبارک سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، اور جو قبلہ ابھی میں ان کا اعلان میں خود کرتا ہوں کہ قبلہ ہم سب کی دلوں کی دھڑکن قبلہ قاری محمد رفیق صاحب نقشبندی وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے ہیں۔ میں ایک بات ضرور کروں گا کیونکہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، کیونکہ وہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ان کی ایک ہی بات کر کے اس کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والفجری والیالین عشر، والفجری والیالین عشر، اللہ فرماتا ہے مجھے وقت فجر کی قسم۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ توجہ ہے نا، سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وقت فجر کی قسم، مجھے وقت فجر کی قسم۔ اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا اللہ یہ کون سی فجر ہے جس کی تو خدا ہو کے قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ کون سی فجر ہے جس کی تو خدا ہو کے اس فجر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ کوئی لیلۃ القدر کی فجر ہے؟ اللہ فرماتا نہیں۔ یا اللہ یہ کوئی عید الاضحیٰ کی فجر ہے؟ اللہ فرماتا نہیں۔ یہ کوئی عید الفطر کی فجر ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہے اس فجر؟ اللہ فرماتا نہیں۔ یا اللہ پھر اس فجر کی قسم جس کی تو نے اٹھائی یہ جمعۃ المبارک کی کوئی فجر ہے؟ اللہ فرماتا نہیں۔ یا اللہ کوئی اس فجر کے اندر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کوئی نبی آئے؟ اللہ فرماتا نہیں۔ تو یا اللہ پھر اس فجر کی قسم کیوں اٹھائی تو نے؟ اللہ فرماتا ہے اس فجر کو میرا محبوب آیا۔ والفجری، دن دیکھو نا دن کون سا ہے، دن دیکھو کہ دن کون سا ہے۔ یہ بہت بڑا دن برکت والا، شاید زندگی کے اندر آپ کو نصیب نہ ہو کہ 19 اکتوبر شب لسانی بھی ہو اور پھر 12 تاریخ ربیع الاول شریف کی بھی ہو، یہ شاید زندگی کے اندر نہ آئے۔ یہ اتنا زبردست اتفاق ہے، اتنا زوردار اتفاق ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اور جو میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے درویش جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور حضور کی نعت سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سارے کا سارا قرآن ہے ہی مدائے مصطفیٰ، پورے کا پورا قرآن الف لام سے لے کر ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اللہ نے مدح مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا۔ یہ سارے کا سارا قرآن 30 سپارے یہ میرے آقا کی نعت ہے۔ توجہ کریں کہ میرے آقا کی نعت ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ اتفاق یہ زندگی کے اندر نہ جانے کبھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ نہ جانے یہ زندگی کے اندر کبھی اتفاق ہوگا، کبھی اتفاق ہوگا۔ یہ بڑے نصیبوں والی بات ہے اور آپ کے بڑے اونچے نصیب کہ حضور شاہ لسانی کا در ہو اور 19 اکتوبر شب لسانی بھی ہو اور پھر 12 ربیع الاول شریف عید والا دن بھی ہو، تو حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ نہ جانے یہ نصیبوں والی رات، یہ نصیبوں والے لوگ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بختوں پہ ناز کرو، آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو
یہی پروگرام جس پروگرام کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں اسی پروگرام کے بارے میں، اسی مجلس کے بارے میں، اسی محفل کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو ایسی محفل کے اندر جو آدمی اٹینڈ کرتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے نا، وہ 6 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایسی یہ محفل، یہ میری بات، تیری بات، مولانا کی بات، قاری صاحب، حافظ صاحب کی بات، علامہ صاحب، پیر صاحب کی بات نہیں، یہ بات ہے تو اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اللہ کا رسول اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے آڈر یا ہوگا۔ اللہ کا رسول اس وقت تک اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا جب تک اللہ کی طرف سے آڈر یا اللہ کی منشا نہ ہو۔ رسول اپنے لبوں کو کھولتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو محفل ہے نا، جس محفل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، اور یہ 6 لاکھ بری محفلیں آپ کی جو آپ نے اٹینڈ کی ہے، ان کا کفارہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ 6 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ۔ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ، چورے کا پیر بھی ہو، چورے کا شہزادہ بھی ہو، میرے آقا حضور تاجدار لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا پیر خانہ بھی ہو، اور آپ کا پیر خانہ موجود بھی ہو، اور حضور تاجدار علی پور بھی موجود بھی ہو، اور حضور خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ موجود بھی ہو، غوث پاک بھی موجود ہو، اور رسول اللہ بھی موجود ہو، خدا بھی موجود ہو، یہ اتفاق اس سے بڑھ کر اتفاق، اور میں قسم اللہ کی جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اللہ بھی موجود ہو، اس سے بڑھ کے اتفاق اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اتفاق کیا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد یہ اتفاق کی بات ہے، یہ نصیبوں کی بات ہے، کبھی 7 تاریخ کو، کبھی 12 تاریخ کو، کبھی وہ سبحان اللہ وہ 19 تاریخ کو، کبھی اسی تاریخ کو، یہ صرف آپ کے وقتوں کی اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نسبت علی پور سیدہ شریف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس نسبت کی وجہ سے کبھی 7 کو آنا پڑتا ہے، کبھی 12 کو آنا پڑتا ہے، کبھی 19 کو آنا پڑتا ہے، کبھی 3 کو آنا پڑتا ہے، یہ تبھی آنا پڑتا ہے کہ آپ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، نسبت جڑی ہوئی ہے، اور جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہو، وہ گھوڑا جو ہے وہ سبحان اللہ ایسے نہیں ہوتا، وہ سواری ایسے بے مہاری نہیں ہوتی، اور ہماری سب کی لگام جو ہے وہ پیر لسانی کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کی لگام جو ہے پیر چراہی کے ہاتھ میں ہے، سب کی لگام وہ حضور تاجدار مدینہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نسبتوں والے لوگ ہیں نا، جب نسبتوں نسبتیں اتنی پیاری ہو جائیں تو پھر یقیناً جن کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی پیاری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں تو بات بڑی لمبی یاد کرنی تھی، اور غصہ کھا کے لمبی بات کرنا چاہتا تھا، غصہ کھا، مگر ہوا کہ آپ کے غصے کے اندر قبلہ رفیق بھائی کو تشریف لائے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی بات سنوں اور ان کا وہ کلام سنوں جو اللہ نے بیان کیا ہے، میں وہ کلام سنوں جو اللہ اپنے رسول کی تعریف بیان کرتا ہے۔ آج وہ بیان کریں گے تو اس آیت کو بیان کریں گے جو حضور کی تعریف کے اندر، جو حضور کی نعت اس انداز میں سنائیں گے، جو اللہ نے نعت لکھی وہ قبلہ رفیق بھائی کو سنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جتنے میرے بھائی دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ آتے ہیں، پیار کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے اندر ایسی بات نہیں ہے، صرف آپ کی بات ہے کہ آپ کی نسبت لسانی ہے، آپ کا پیر بھی لسانی ہے، آپ کی نسبت بھی لسانی ہے، اور نسبت لسانی ہاتھ میں ہو، دامن لسانی ہاتھ میں ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ستارہ جو ہے نا بختوں کا، قسمت کا ستارہ، وہ چمک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کے آنے کو، جانے کو
اور یہاں پہ چند گھڑیے بیٹھنے کو، اور جیسے جیسے جس طریقے کے ساتھ بھی دامیں گرنے سکنے کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ نے اگر تعاون کیا ہے تو وہ میں جانتا ہوں کچھ یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی مسئلہ دربار شریف کا ہو، پیر خانے کا ہو، لنگر شریف کا ہو، یا کہ کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو جب بھی دیکھا تو مضبوط ارادہ دیکھا۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ میرے آقا جانتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ حضور غوث پاک جانتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ حضور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جانتے ہیں، میرے آقا بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے۔ جو آدمی نیت جس کی خوبصورت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت جس کی خوبصورت ہے وہ پیر لسانی بھی جانے اور حضرت امام حسین بھی جانے تو رسول اللہ بھی جانے تو خود خالق کائنات بھی جانے، اس سے بڑھ کے اتفاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے نصیب ہمارے نیچے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی کا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اور یہ دیکھیں غوث پاک کی طرف، دادا گنج سجویری کی طرف، خواجہ اجمیری کی طرف، اور دیکھیں حضرت امام علی مقام کی طرف، حضرت علی کی طرف، دیکھیں رسول اللہ کی طرف۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عظیم نفوس قدسیہ ہیں، ہم ان سب کے غلام، ہم ان کے سب کے غلام، ان کے نوکروں کے بھی نوکر، ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے نصیب ہے، یہ ہمارا اتفاق ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسبتوں کو جوڑے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر زندہ رکھے اور آپ کی غلامی کے اندر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ اسی بات کو یا رسول اللہ، یا علی حق چاریہ